اور آپ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ کو اگر آپ غور سے پڑھیں، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے حصے میں، یہ میں لغوی بات زیادہ لمبی چوڑی نہیں کروں گا کہ بھائی یہ لیلن پہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، رات کے تھوڑے سے میں ترجمے میں اشارہ کر دوں گا علماء کے لیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا ترجمہ جو ہے یہی عقیدہ بیان کر رہا ہے اور اسی سے سمجھ آ رہی ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو، لیلم، رات کے تھوڑے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ وہ ہماری روشن نشانیاں دیکھے۔ لفظ سبحان سے آغاز فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اللہ کی کئی صفاتی نام ہیں جی، اللہ صرف سبحان تو نہیں ہے، لیکن کئی اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن لفظ سبحان کا انتخاب کیوں کیا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کیا کہ آگے بات آنے والی ہے، جس بات کا بیان ہونے والا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، عقل انسانی یہاں پہ دم توڑ دے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی ہزاروں میل کا سفر لمحے بھر میں طے کر کے لا مکان سے ہو کے واپس آ جائے، عقل عاجز ہے، اور لوگ بعد میں بیٹھیں گے کمروں کی کنڈیاں لگا کے پکی بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے ایک ہی میں ہو سکتا ہے جی، اے بس خواب دی گل سی جی، اے میں جناب لوگوں نے مولویہ نے اپنے نظام بڑھائے نہیں جی، وہ اللہ کے علم ہے، قیامت تک ہونے والی ہر چیز ہے، اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا لفظ سبحان سے آغاز فرمایا کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، یہ جو معجزہ ہم بیان کر رہے ہیں، اے انسان تیری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ ذات جو پاک ہے ہر عیب سے، وہ عاجز ہونے سے بھی پاک ہے، تیری وسعت نہیں کہ تو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کر سکے، لیکن سبحان الذی، وہ سبحان ذات ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مطلب ایک بندہ کنڈی نہیں کھولتا، نہ کھولے کتاب تو کھولے نا کم از کم، ہم نے جی قرآن تو کھولے، جو سامنے پڑھا ہے وہ کھولے۔ ہم نے خان صاحب میں کئی مرتبہ یہ کہا ہے بھئی کرمالیا کنڈی نہیں کھولتا، نہ کھول کتاب تے کھول۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ساڑھے کو ڈر لگتا بھئی، ساڑھے کو ڈر لگتا جی بھئی نہیں میں زنانی منع کیتی ہے، زنانی نے منع کیتے ہیں، اماں نے منع کیتے ہیں، اماں جی نے نصیحت فرمائی ہے نہیں ملنا نہیں کسی، میں نے اپنی بیل سے باہر نہیں آنا، نہ آؤ۔ ہم سے ڈر لگتا ہے، قرآن کھول لو۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، یہ لفظ سبحان سے آپ آغاز اس لیے فرمایا کہ اے انسان تیری عقل عاجز ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات عجز سے پاک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ معجزہ کہتی ہے جو اس کو نا روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ روٹین یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، یہ روٹین، اور معجزہ یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ ساڑھے ابا جی سیدنا آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے جی، سیدنا یہ کہنا ہے آپ نے، سیدنا آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ روٹین یہ ہے کہ بچہ عورت مرد کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ روٹین یہ ہے کہ بچہ ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن بغیر ماں کے پیدا کر دیا ساڑھی امی نو۔ روٹین یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن بغیر باپ کے پیدا کر دیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو۔
تو یہ بڑی بات تھی نا، یہ بڑا کمال ہے. وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. بھائی روٹین سے وہ ہٹ کے ہوتا ہے، تبھی تو اللہ ہے. تبھی تو کافروں نے کہا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں سرما بن جائیں گی، کیسے وہ رب ہمیں زندہ کرے گا؟ یہ کافروں کا اعتراض تھا. اور وہ ہر اس بات کو جو سمجھ میں نہیں آتی تھی انکار کر دیتے تھے. تو کافر بھی ایسا کرتے ہیں اور کافروں کے نمائندے بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ہاں بس وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. کاف سے کافر، کاف سے کنڈی، کفر یکفر کفر ہوا کافر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بات یہ ہے کہ وہ سوچ ہے نا، ایک فکر ہے. آپ احادیث پڑھیں، اب قرآن پڑھ لیں. قالوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ان سے کہا جاتا ہے ابھی ایمان لے او ایسا جیسے لوگ لے کر آئے باقی ابو بکر و عمر و عثمان و علی، ایسا ایمان. ان کا اچھا یہ بے وقوفوں جیسا لے کر آئے. وہ کیا وصف ہے جس بنا پر کافر صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں. آپ تفاسیر اٹھائیں، کہتے ہیں اس ایک باغ کی بات کرتے ہیں جس میں نہریں بہہ رہی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو معجزہ ہے، اس لیے لفظ سبحان سے آغاز فرمایا.